السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 36 سے لے کر 41 نمبر تک کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے، سن کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ 36 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور ان کی اکثر پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی۔ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ظن کا لفظ اگرچہ بعض اوقات یقین پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، سورہ البقرہ کی 36 نمبر آیت میں۔ اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، تو اس کی تفسیر ہم نے بیان کر دی تھی۔ اور بعض اوقات غالب گمان کے معنی میں بھی آتا ہے، جو صحیح گمان ہو، اگرچہ اس میں خطا کا بھی نہایت کمزور سا احتمال ہو، جہاں یہ معنی مراد ہو وہاں اس کا قرینہ اور دلیل بھی موجود ہوتی ہے۔ اس معنی میں ظن پر دنیا کے تمام معاملات چل رہے ہیں، جب تک کسی دلیل سے اس کا غلط ہونا ثابت نہ ہو اس پر عمل واجب ہوتا ہے۔ خط، ٹیلی فون، پیغام کے ذریعے سے پہنچنے والی تمام خبریں ظنی ہوتی ہیں، یعنی گمان کی ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں غلطی ہے، جعل سازی کا کمزور سا احتمال موجود ہوتا ہے، مگر سب لوگ ان پر عمل کرتے ہیں، ان کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں اور شرعی احکام پر بھی عمل کرتے ہیں، خطا کے احتمال کی پرواہ نہیں کرتے۔ خبر واحد یا حدیث کو بعض لوگ جو ظنی کہتے ہیں، یعنی گمانی کہتے ہیں، وہ اس معنی میں ہے، اگرچہ فی نفس ہی یہ بات درست نہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظنی ہے، بلکہ صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی اور یقینی ہے، خصوصاً صحیح بخاری اور مسلم، صحیح مسلم کی تمام احادیث اور دوسری کتب کی سندن صحیح احادیث سب یقینی اور قطعی ہیں اور ان پر عمل بھی واجب ہے۔ البتہ عام طور پر ظن یعنی گمان کا جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ ہے ایسا وہم اور گمان اور خیال جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ قرآن اور حدیث میں یہ لفظ اکثر اسی مضمون معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایسے استعمال کے موقع پر اس کی مذمت کا قرینہ بھی موجود ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بخاری شریف کی کتاب نکاح، باب لا یخطب علی خطبۃ اخیہ، حدیث نمبر 5143 نمبر، یعنی 5143 نمبر حدیث ہے۔ ظن جو ہے یہ گمان سے بچو، ظن کا مطلب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمان سے بچو، کیونکہ گمان جو ہے، ظن جو ہے سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس ظن سے وہ بے بنیاد بات مراد ہے جو محض کسی کی تقلید یا وہم خیال پر مبنی ہو اور اس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ مشرکین کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ محض ظن یعنی بے بنیاد اور وہم اور خیال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، نہ دلیل ہے اس کی، جیسا کہ لات، عزیٰ اور منات کے پجاریوں کے متعلق فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، سورہ نجم کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ اور فرشتوں کا نام عورتوں والا رکھنے والے مشرکوں کے متعلق فرمایا جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، سورہ نجم کی 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم ہی نہیں، وہ صرف گمان
کے پیچھے چل رہے ہیں، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کسی کام کا نہیں آتا۔ یہاں بھی ظن کا معنی یہی ہے، کیونکہ یہ حق کے مقابلے میں آیا ہے اور صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے والے علم سے بالکل بھی ظن کا یہی معنی ہے، کیونکہ یہ حق کے مقابلے میں آیا ہے اور صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے والے علم سے بالکل کورے اور کسی بھی عقلی یا نقلی دلیل سے بالکل خالی ہاتھ ہے، اور ایسے وہم اور گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتے۔ اسی مفہوم کی تائید کے لیے آپ اسی صورت کی آیت نمبر 66 دیکھ سکتے ہیں، جب ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی جو لوگ پکارتے ہیں حقیقت میں کوئی ایسا شریک ہے ہی نہیں جسے وہ پکارتے ہیں بلکہ محض اپنے دماغ کے بنائے ہوئے خیالی خاکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دوسری بات جو اس آیت سورہ یونس کی 36 نمبر آیت سے معلوم ہوئی، یہاں ایک سوال ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور جب کہ حقیقت میں تمام مشرکین محض گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو مفسرین نے اسے دو طرح سے حل کیا ہے، ایک تو یہ کہ اکثر سے مراد وہ سب کے سب ہیں، جو ایسا کلام عرب میں اکثر ہوتا ہے کہ اکثر بول کر سب مراد لیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے اکثر کا تو یہی حال ہے کہ وہ کچھ نہ جانتے ہیں اور نہ عقل رکھتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے واحد معبود ہونے کو جانتے ہیں، مگر ضد اور عناد و بغض کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، حسد کی وجہ سے بھی، اور شرک پر اڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی 22 نمبر آیت میں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پس اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو تیسری بات جو اس ہے سورہ 36 نمبر آیت، سورہ یونس کی 36 نمبر آیت میں بیان ہوئی، الا ظنن، یعنی ظن کو نکرہ رکھا ہے کہ ان کے اکثر ایک نہ ایک گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی کا کسی کے متعلق کچھ گمان ہے اور کسی کا کسی دوسرے کے متعلق اور ہی گمان ہے۔ اپنے شرکاء کی تعیین اور ان کے اختیارات کے تعیین پر بھی ان کا اتفاق نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ایک الگ ہی گمان ہے۔ اور چوتھی بات جو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ان اللہ علیم بما یفعلون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اسے خوب جانتا ہے اور وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ آگے 36 نمبر آیت سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے غیر سے گڑھ لیا جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو آگے 38 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آگے 38 نمبر آیت میں سورہ یونس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گڑھ لیا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہہ دے کہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو چاہو بلا سکو تو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت کرنے اور شرک کی تردید کرنے کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کا بیان فرمایا کہ یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اپنے پاس سے بنا کر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسے شخص پر نازل فرمایا ہے جو نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا، تصنیف کی تو بہت دور کی بات ہے، تم بھی اہل زبان ہو، بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور فصاحت اور بلاغت رکھنے والے مصنف ہو، اگر یقین نہ ہو تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تمہیں اصرار ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، تو تم تمام جن اور انسان ایک دوسرے کی مدد کر کے اس جیسی کتاب تصریف کر کے دکھا دو۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ 88 نمبر آیت کا ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آگے فرمایا پھر یہ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج کیا، اس کے لیے آپ سورہ ہود کی 13 نمبر آیت
دیکھ سکتے ہیں، اور جب یہ بھی نہ کر سکے تو یہاں سورہ یونس کی مکی صورت میں اسی کی مثل ایک صورت لانے کا چیلنج کیا، پھر مدینے میں یہی چیلنج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں دوبارہ دہرایا گیا۔ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ہم نے بیان کر دیا تھا سورہ بقرہ کے اندر قارئین یہ سب مقامات ملاحظہ فرما لیں، آج تک کوئی مشرک کافر سورہ الکوثر کے برابر 3 آیتوں کی صورت بھی نہیں لا سکا جسے کسی اہل زبان یا صاحب عقل نے تسلیم کیا ہو۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وصف بیان فرمایا ہے کہ یہ پہلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے تمام ضروری عقائد اور اعمال کی تفسیر پر مشتمل کتاب ہے۔ آگے 39 نمبر آیت سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا ہے جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا، حالانکہ اس کی حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، سو دیکھ ظالموں کا انجام کیسا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یعنی یہ قرآن جو لوگ جھٹلا رہے ہیں قرآن کو اور اس پر ایمان نہیں لا رہے، ان کے جھٹلانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے نہ اسے پوری طرح جانا ہے اور نہ اس کے مطالب اور مضامین سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی بنیاد جہالت، ہٹ درمی اور باپ دادا کی اندھی تقلید پر ہے۔ انہوں نے محض یہ دیکھ کر کہ قرآن ان کے موروثی عقائد اور خیالات کی تردید کرتا ہے جٹ سے اس کا انکار کر دیا، ورنہ قرآن کا ایسے حقائق کے بیان پر مشتمل ہونا جو ان کے فہم سے بلاتر ہیں اور جن کی تہ تک یہ نہیں پہنچ سکتے، کسی طرح بھی جھٹلانے کی وجہ نہیں بن سکتا۔ قصور ان کے فہم کا ہے کہ قرآن کا نہیں ہے۔ روح المعانی میں اور کبیر میں یہ تفسیر کی گئی ہے۔ یہی حال ان حضرات کا بھی ہے، اور آگے یہی حال ان حضرات کا بھی ہے جو محض اپنے بزرگوں اور اماموں کی تقلید کے چکر میں پھنس کر صحیح حدیث سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ان کی صحیح حدیث پر غور کرتے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے تو کبھی صحیح حدیث کو رد ہی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، یعنی ان کے قرآن کو جھٹلانے کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ یہ کہ وہ اس کی تعویل اور تفسیر سمجھنے سے قاصر ہیں، اور قرآن جن غیبی چیزوں پر مشتمل ہے ان کا وقوع ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں، ورنہ اگر وہ غور و فکر کرتے اور جن امور کی پیش گوئی قرآن مجید میں کی گئی ہے ان کے واقع ہونے کا انتظار کرتے تو ان کا انکار از خود ہی ظاہر ہو جاتا۔ روح المعانی میں یہ تفسیر کی گئی۔ آگے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، یہ اس کے متعلق شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جو وعدہ ہے اس قرآن میں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا، یہ موضح میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تیسری بات فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، یعنی وہ ظالم سب کے سب برباد ہو گئے۔ اسی طرح فَكُلًّا أَخَذْنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا کہ جس پر ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چینھ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اسی طرح اب یہ بھی اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ آگے 40 نمبر آیت میں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب
فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، یعنی ان کفار میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض ایسے ہیں یعنی جنہیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس جیسی معجز تصنیف کر لینا کسی انسان کے باس میں نہیں ہے، مگر وہ ہٹ درمی سے اسے جھٹلا رہے ہیں حسد بغض کینے کی وجہ سے۔ اور بعض ایسے ہیں جو بالکل عقل کے اندھے اور سمجھ کے کورے ہیں، انہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے کا واقعی یقین نہیں ہے۔ اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کفر پر قائم رہیں گے۔ یہ مطلب بھی درست ہے۔ آگے دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، جو خواہ تعصب اور ہٹ درمی حسد بغض کینے کی وجہ سے قرآن کے برحق ہونے سے انکار کیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے دل ہی میں اس کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ یا تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ان میں سے کفر پر اڑا رہے گا اور کون اس کے کفر سے بعد آ جائے گا۔ گویا مفسدین کا معنی ہے مسلمان نہ ہونے والے۔ آگے 41 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی سورہ یونس کے اندر وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے میرے لیے میرا عمل ہے، انتم ولکم عملکم، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یعنی اگر وہ حجت پوری ہونے کے بعد بھی جھٹلانے پر اصرار کریں تو انہیں صاف کہہ دیجئے کہ مجھ پر قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کا جو فریضہ عائد کیا گیا تھا میں نے اسے کسی کمی یا زیادتی کے بغیر ادا کر دیا ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لانے سے انکار کرو تو میں نے اسے کسی کمی یا زیادتی کے بغیر ادا کر دیا۔ اگر تم اس پر ایمان لانے سے انکار کرو تو تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوگے، مجھ پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اس مفہوم کی چند مزید آیات کے لیے بھی آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے بیان کر دیا تھا، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 15 اور سورہ الکافرون مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو سن کر کے آپ آگے واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر دیں، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت ترجمہ تفسیر کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور ہمارا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے ان کو آپ لائک اور کمنٹس اور ری پوسٹ کرتے رہیں تاکہ دین کا کام آگے چلتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔